الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی اس کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ پھر طالوت اور جالوت کی جو جنگ ہے اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے لے کر کے 251 تک میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا، اور پھر تابوت سکینہ یہ کون سی چیز تھی، کیا ہوتا تھا اس سے۔ پھر طالوت اور جالوت میں جنگ ہوئی تو کس کو کامیابی ملی اور کس نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ سب ساری چیزیں ہیں جو آج کے درس سے متعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل چونکہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، دین پر قائم و دائم تھے ایک زمانے تک۔ پھر مرور ایام کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خرافات اور بدعات اور شرکیات اس طرح کی باتیں آ گئی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دوسری قوم نے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور بنو اسرائیل کو شکست دے دیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر سے بادشاہت ختم ہو گئی اور جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی 246 آیت سے ابتدا کر رہا ہے اور یہ بتلا رہا ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسان کیا، جو اکرام کیا، اسی کا ذکر اللہ رب العالمین اس میں کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے الم تر، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے جو رؤسا تھے، جو سردار تھے، اس کو آپ نے نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ایسا نہیں ہے، چونکہ بہت سارے لوگ اسے غلط استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس کا بھی رد ہو رہا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر جو دوسرے پارے کی جو آخری آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا بھی دیا کہ یہ جو خبر آپ کو بتلائی گئی ہے اور جو بنو اسرائیل کے بارے میں جو کچھ آپ کو سنایا گیا ہے، یہ حق ہے، اور اس میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دیگر قوموں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا، تب جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ نے بنو اسرائیل کو نہیں دیکھا۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ یہ نبی کون تھے؟ نہیں تھے، اس سلسلے میں قرآن خاموش ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ یہ نبی کون تھے۔ یہاں عمومی طور پر نبی کا ذکر لیا گیا ہے اور اس کی مصلحت کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ یہ نبی کون تھے اور اس کے نام کو کیوں واضح نہیں کیا، جیسا کہ آگے اللہ رب العالمین نے طالوت، جالوت اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کا نام لیا، لیکن یہاں نبی کا نام نہیں لیا گیا کہ یہ نبی تھے تو کون تھے۔ مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ شمویل تھے، شمویل یا شمون، یہ مختلف نام ذکر کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اوپر جب
अमालका वालों ने या जालूत की जो कौम थी उसने जब इनके ऊपर तसल्लुत हासिल किया, इनके ऊपर काबिज हुआ, तो सब कुछ बनु इसराइल से छीन लिया गया, सब कुछ इनका छीन लिया गया। यहाँ तक कि ताबूत सकीना जो इनके लिए यानी बनी इसराइल के लिए राहत व सुकून का एक ज़रिया था, ये भी इससे छीन लिया गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमाता है कि इन लोगों ने अपने नबी से कहा, यानी बनु इसराइल में जो नबी थे, शमूएल या शमून या इस्माईल जो भी थे, उनसे इन लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिए। इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिका, कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम इनके मातहती में रह करके हम अपने मुखालिफ कौम से जो हमारा सब कुछ छीन करके ले गया है उससे हम लड़े। और इस आयत से ये भी पता चलता है कि बादशाहत का सिलसिला है, बादशाहत का वजूद है, ऐसा नहीं है कि बादशाहत का वजूद नहीं है। और ये भी कि नबी के अलावा बादशाह हो सकता है कोई। तो इन लोगों ने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह को मुकर्रर कर दीजिए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि जिसके साथ हम मिल करके अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, जो नबी थे ना उस नबी ने कहा कि करीब है कि तुम्हारे दरमियान बादशाह आ जाए तो तुम पीछे हट जाओ और तुम जिहाद करने के लिए तैयार ना हो। मुमकिन है ऐसा, और जो नबी ने ख्याल किया वही हुआ भी। बाद में पता चला कि अक्सर लोग इससे मुड़ गए और पीठ फेर लिए, जिहाद में जाने से, क़िताल करने से, लड़ने से ये लोग पीछे हट गए। तो नबी ने वही कहा कि तुम लोग तो मुतालबा कर रहे हो, तुम लोग तो कर रहे हो कि किसी बादशाह के बारे में तो था ही कि फ़ला बादशाह है, लेकिन यहाँ इन लोगों ने मुतालबा किया तो उनके बारे में बतलाया गया कि फ़ला बादशाह है। तो यहाँ नबी ने कहा कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे दरमियान में बादशाह आ जाए, ज़ाहिर हो जाए, और फिर तुम उनके साथ न जाओ, उनके खिलाफ काम करो। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब नबी ने कहा कि तुम्हारे दरमियान जब बादशाह आ जाए तो हो सकता है कि तू पीछे हट जाओ, क़िताल न करो, उनके साथ न जाओ। तो लोगों ने क्या कहा, क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, कि हम क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, हमें क्या हो गया कि हम क्यों नहीं लड़ेंगे। वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, हालांकि हम अपने घरों से निकाल दिए गए, हमारे बच्चों से दूर कर दिया, हमें बच्चों से दूर कर दिया गया, यानी इनकी बीवियों और इनके बच्चों को अमालका वाले या जालूत वाले ये सब कैदी बना लिए, ले गए। तो वही ये लोग कर रहे हैं कि हम कैसे नहीं लड़ेंगे। आप जो कर रहे हैं कि तुम लोग पीछे हट जाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने हमें अपने घरों से भी निकाल दिया और हमारे बच्चों को भी ये कैदी बना लिए, हमारी औरतों को भी ये पकड़ लिए, तो हम कैसे नहीं लड़ेंगे। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब इनके ऊपर जिहाद को फ़र्ज़ कर दिया गया, जब लिख दिया गया क़िताल को, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, अक्सर लोग, जैसा कि नबी ने पहले कहा था ना कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर जिहाद को लिख दिया जाए और फिर तुम पीछे हट जाओगे, वही हुआ। जब जिहाद को लिख दिया गया, क़िताल को इनके ऊपर फ़र्ज़ कर दिया गया, फलम्मा कुतिबा, कुतिबा का मतलब होता है लिख देना, फ़र्ज़ करना, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अला का मतलब होता है फ़र्ज़ करना, लिख देना, यानी ज़रूरी करार देना। तो जब इनके ऊपर ज़रूरी करार दिया गया, लिख दिया गया, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, हाँ चंद लोगों के सारे लोग पीठ फेर लिए, जाने से इनकार कर दिए। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को जानने वाला है। ये लोग पीठ फेर दिए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाहा क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि जो नबी थे ना, उस नबी ने लोगों से कहा कि तालूत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। जो बादशाह का तुम मुतालबा कर रहे थे, तो तुम्हारे दरमियान जो बादशाह है वो तालूत है।
یہ طالوت کون تھے؟ یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور نہ یہ ان کا سلسلہ نبوت والے سلسلہ ہے، یہ ایک عام انسان یا مان لے لشکری میں سے ایک شخص تھا یہ طالوت. تو اس کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ مقرر کر دیا. وہی اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس میں وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. جب طالوت کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ مقرر کر دیا اور نبی نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کر دیا ہے اور وہ ہے طالوت، تو لوگوں نے کیا کہا؟ انا یکون لہ الملک، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، بادشاہت ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ان سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں بادشاہ ہونے کے. ہم بادشاہ، کیونکہ یہ لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ یہ جو طالوت تھے نا یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق نہیں تھا. اور یہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے. گویا کہ ابھی کے دور میں بادشاہ ہونے کے لیے لوگ یہی دو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اس بنیاد پر لوگ بادشاہ بناتے ہیں. یا دوسری چیز مال و ثروت اس کے پاس ہے، یعنی مال ہے، مال کی بنیاد پر لوگ اس کو بادشاہ مقرر کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر ان دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہ تو شاہی خاندان ہونا شرط ہے اور نہ تو مال والا ہونا شرط ہے کہ مال ہو تبھی جا کر کے آدمی بادشاہ بن سکتا ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے وہی بیان فرمایا، اس میں ذکر کیا کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو شاہی خاندان سے ہے ہی نہیں، تو ان سے زیادہ حق تو ہم رکھتے ہیں بادشاہ ہونے کے، اور اسی طرح سے ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، ان کے پاس مال بھی نہیں ہے بادشاہ ہونے کے لیے، جیسے کہ لوگوں میں تصور کیا جاتا تھا اور ابھی بھی یہی تصور کیا جاتا ہے. تو وہی لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اب یہاں بسطتاً فی العلم والجسم، یہاں نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چنا ہے، میں اختیار نہیں کیا ہوں، بلکہ یہ جو بادشاہ طالوت جو بادشاہ ہوا ہے نا، یہ میرا انتخاب کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا اختیار کیا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین چونکہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دینا وہ دیتا ہے، تو یہ تو میرا کام تھا ہی نہیں، میں نے اس کو چنا ہی نہیں ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا اس میں، یعنی نبی نے لوگوں سے یہ بتلایا کہ بادشاہ اس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے تمہارا، کس بنیاد پر بنایا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر علم اور قوت ہے. بادشاہ ہونے کے لیے گویا کہ علم اور قوت ہو، اس بنیاد پر بادشاہ بنایا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر سمجھداری، فہم و فراست والی بات تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار کیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہاں، جسمانی اور علمی طاقت دونوں ہے اس کے پاس، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار کیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا بادشاہ دینا اس کو بادشاہ دیتا ہے. وہ نبی نے لوگوں سے کہا. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ یہ وسعت والا اور علم والا ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے. تو دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ بنایا کس بنیاد پر؟ کہ اس کے اندر علم بھی تھا اور جسمانی طاقت خوبصورت بھی تھی، جس بنیاد پر اس کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کا بادشاہ نامزد کیا اور مقرر کر دیا. وقال لهم نبيهم ان آیت ملک. اب دیکھیے یہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بادشاہت ہونے پر دلیل کیا ہے کہ تمہارا جو تابوت سکینہ کھو گیا ہے، تم سے چھن گیا ہے نا، وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور وہ اس کے بادشاہ ہونے پر دال ہے کہ یہ بادشاہ ہے. ان آیت ملک ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت اور پہچان ہے، یہ نشانی ہے کہ تمہارا جو تابوت ہے نا، وہ تابوت سکینہ وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. تابوت کیا ہے؟ یہ تابوت جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون نے یہ حکم جاری کروایا تھا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی عورتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اس کی ماں کو وحی کر کے کیا بتلایا
अनिक़ज़ी फ़ीहि फ़ि ताबूत, कि तुम डरो मत इसको ताबूत में, यानी संदूक में। संदूक, ताबूत संदूक को कहा जाता है, यानी रुजू करने के माना में। तो ताबूत में इसको रख दो और फिर समंदर में इसको डाल दो। निगरानी करने वाला तो अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी हिफाजत करे ना, दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ से क्या फरमाया कि संदूक में डाल करके इसको समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो। यही ताबूत है। ताबूत ये संदूक को कहा जाता है। तो नबी ने कहा ये ताबूत तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फ़ीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जिसमें सकीना है। सकीना क्या है? इत्मीनान व सुकून। इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारी बातें नकल की है, बहुत सारी बातें नकल की है। और ताबूत ये कहाँ से आया? अब इन आयतों के अंदर गौर करेंगे आप तो पता चलेगा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनु इसराइल में ये आता रहा एक ज़माने तक। उससे पहले की जो बात है, अब बाज़ मुफस्सिरीन यहाँ ज़िक्र करते हैं कि ये ताबूत सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया और फिर ऐसे ही मुंतकिल होते होते ये बनु इसराइल तक आया, ये ताबूत, ये संदूक। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी आए, जैसा कि यूशे बिन नून थे ना, इसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा ये ताबूत के सिलसिले में। और सकीना के बारे में यहाँ ज़िक्र करते हैं कि सकीना के बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ज़िक्र करते हैं कि बाज़ ने ये कहा कि ये सोने का एक तश्त था जिसमें अंबिया के दिल धोए जाते थे, और ये मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उसमें तख्तियाँ रखे और फिर तौरात वगैरह जो भी है। और बाज़ ने ज़िक्र किया है कि इसका मुंह भी था, जिस तरह के इंसान का मुंह होता है ना, इसी तरह से इसका मुंह भी था। और इसी तरह से इसके 2 सर थे, कान भी था, हाथ भी थे, और इसी तरह से दुम भी थी। और बाज़ ने ये भी कहा है कि ये सकीना ये अल्लाह की तरफ से एक रूह थी, और जब कोई मसला दरपेश आता तो वहाँ ये रूह बोलती। या बाज़ ने ये भी कहा है कि ये बिल्ली का एक मुर्दा सर था। जब लोगों में इख्तिलाफ होता है, जैसे कि इब्न कसीर वगैरह में ये सब अक़वाल आपको मिल जाएंगे, तो ये मुर्दा बिल्ली का एक सर था, इसमें रूह भी थी, और जब कोई मसला या इख्तिलाफ होता तो वहाँ ये बोलती। तो ये वगैरह वगैरह ये अक़वाल लोग नकल करते हैं मुफस्सिरीन के यहाँ आपको ये सब अक़वाल मिलेंगे। लेकिन सकीना असल में जैसा कि ये लोग जब जंग के लिए जाते बनी इसराइल वाले तो इसको आगे आगे रखते और इससे कामयाबी उसको मिलती थी। ये सुकून और इत्मीनान का एक ज़रिया था सकीना। तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाया कि नबी ने लोगों से ये कहा कि तालूत के बादशाह होने की अलामत और पहचान ये है कि तुम्हारा जो खोया हुआ ताबूत सकीना है ना, जिससे तुम्हें इत्मीनान हासिल होता था, जिससे क़ल्बी सुकून तुम हासिल करते थे और इस पर तुम फ़ख्र महसूस करते थे और इसको आगे रखते थे और तुम्हें कामयाबी और फतयाबी हासिल होती थी, तो ये जो तुम्हारा खोया हुआ सकीना है वो तुम्हारा वापस आ जाएगा। व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सकीना के बारे में ये बतलाया कि ये जो सकीना ताबूत सकीना जिसके अंदर आलु मूसा और आले हारून ने जो कुछ बकाया या बाकी मानदा जो चीज़ें छोड़े थे ना, उसी ताबूत सकीना के अंदर वो सब सारी चीज़ें थी जिसको फरिश्ता लेकर के आएंगे। अल्लाह ने फरमाया तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ता इसको उठा करके तुम्हारे पास ये लाएंगे, यानी फरिश्ते लेकर के आएंगे। अब इसमें कि ये कहाँ था जब ये खो गया था, बनु इसराइल से छिन गया था, तो ये कहाँ था, किस जगह में था, तो इस सिलसिले में उलमा के अक़वाल मिलते हैं। बाज़ ने ये कहा है कि इसको फरिश्ते आसमान और ज़मीन के दरमियान में उठा ले गए थे, और बाज़ ने कहा है कि ये ज़मीन ही के अंदर था कहीं, तो ज़मीन के अंदर था तो कहाँ था, तो बाज़ ने ये कहा है कि बनु अमालका वाले और इनके जो कौम के लोग थे ये लोग ले गए थे, इनको ले गए थे। तो उस कौम के अंदर
آتا ہے کہ پھر اس قوم سے دوسری قوم کے یہاں یا دوسری بستی میں اس کو لے جایا گیا تو اس بستی کے اندر بیماری پھیل گئی. اس طرح سے 5 بستیوں کے لوگ بہت سارے مرے یا 5 بستیوں میں بیماری پھیل گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کیے کہ 2 بیلوں پر اس کو بیل گاڑی پر اس کو رکھ کر کے بنو اسرائیل کی طرف ہنکا دیے، اور پھر فرشتے اس کو لے کر کے آئے اور تالوت کے دروازے کے سامنے رکھ دیے. اور بعض نے یہ کہا کہ یہ میدان تیہ میں تھا. یوشع بن نون کے دور میں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تھے نا، تو اسی میدان تیہ میں یہ تھا، اور وہاں سے فرشتے اس کو پہنچائے. کس کو؟ تالوت کے پاس لے کر کے آئے، ان کے دروازے کے پاس لے کر کے آئے. یہ سب مختلف اقوال لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن اتنا جان لے کہ تابوت سکینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اور قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، اس آیت کے اندر جو کچھ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وہ جان لینا ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ تابوت سکینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں آیا ہے. قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تابوت سکینہ کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ بادشاہ کے لیے ایک نشانی کی یہ بادشاہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس سکینہ کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے کچھ اغراض اور کچھ چیزیں تھی. اور کیا تھی؟ جس کے بارے میں بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اس کے اندر وہ تختیاں تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو لکھا، یا اس کے اندر تورات تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کی جو عصا ہے وہ بھی اس میں ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے کچھ کپڑے یا ہارون علیہ السلام کے عصا کے بارے میں یہ سب مختلف اقوال ملتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بیان فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینہ ہے تمہارے لیے، اور وہ کچھ ہے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کر کے گئے، یہ سب اس کے اندر ہے. تحملہ الملائکہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کو فرشتے اٹھا کر کے لائیں. گویا کہ فرشتے اس کو لے کر کے آئے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارے لیے اس میں واضح دلیل ہے اگر تم مومن ہو تو یہ تابوت سکینہ ہے، جس کے بارے میں یہاں ہم جان لیتے ہیں کہ چونکہ یہودی ہے نا، یہ سوچتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ، کیونکہ ان کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ یہ مسجد اقصیٰ کے اندر ہے، یا بعض یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو قبۃ الصخرہ ہے نا مسجد اقصیٰ کے بغیر میں، اس کے نیچے ہے، اس لیے اس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تابوت سکینہ اس سے نکالے. حالانکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسا کہ بنو اسرائیل والے یا فلسطین میں جو کچھ بھی ہوا، اور بعد میں جو اس پر حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ کہاں گیا نہیں گیا. اور یہ آتا ہے کہ اسی طرح سے یہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب خرافات ہے. داؤد علیہ السلام کچھ بنائے تھے، اور چونکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ تابوت سکینہ رہا، چونکہ یہ اس نبی کے بعد شمویل کے بعد وہی بادشاہ بنے اور وہی نبی بھی بنے، تو ان کے پاس تھا، تو یہ تابوت سکینہ رکھنے کے لیے بیت المقدس میں یا کہیں کوئی گھر بنا رہے تھے، تو جس کی تکمیل وہ نہیں کر پائے، تو اس کے بعد ان کے صاحبزادے یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کے اندر تابوت سکینہ رکھا. اور پھر جب دوسری قوم نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو سب کو تہس نہس کیا، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے کہاں گیا نہیں گیا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو ابھی جو یہ سازش کرتے ہیں یہودی اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تابوت سکینہ ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس کسی کے پاس علم نہیں، اس کے بارے میں کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا نہیں گیا، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. تو یہ اصل میں یہودی یہ سازش کر رہے ہیں کہ بیت المقدس جو کہ مقدس جگہ ہے، مقدس مسجد ہے، اس کو یہ لوگ منہدم کرنا چاہتے ہیں، اس کو یہ لوگ ڈھانا چاہتے ہیں. ورنہ تابوت سکینہ کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے نہیں ہے. تو یہ سازش ہے یہودی کی طرف سے، جو کہ ابھی بیت المقدس یا اس کے ارد گرد
کہ جو علاقہ ہے اس کو وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا، اس کی بادشاہت کی یعنی طالوت کی بادشاہت کی نشانی ہے کہ تمہارا جو کھویا ہوا تابوت ہے، تابوت سکینہ، وہ تمہارے پاس آ جائے گا تمہارے رب کی طرف سے، جس کے اندر تمہارے لیے سکون ہے، جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو باقی ماندہ جو چیزیں ہیں وہ چیزیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اب یہاں طالوت اور جالوت میں جو جنگ ہوئی نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ طالوت اور جالوت کون تھے۔ طالوت چونکہ اس کو اس نبی نے بادشاہ مقرر کیا اور لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا اپنے نبی سے کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اپنی مخالف والوں سے لڑیں، ان سے جنگ کریں اور ہمارا جو کچھ چھن گیا ہے وہ ہم واپس لیں۔ تو نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو اب بادشاہ مقرر کر دیا تو چونکہ بہت سارے لوگ جب جنگ لکھ دیا گیا تو پیٹھ موڑ لیے، وہاں بھاگ گئے۔ تو اب یہاں طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا، تو اب جالوت سے یعنی جالوت یہ ایک کافر قوم کا ایک کمانڈر یا لیڈر اور بہت دلیر اور بہادر تھا جالوت۔ تو طالوت یہ ان سے لڑنے کے لیے گئے فوج لے کر کے، اسی کا اس میں ذکر ہو رہا ہے، اور ان دونوں میں جو جنگ ہوئی اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکروں کو لے کر کے جب جدا ہوئے چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے لشکر میں، ان سے طالوت نے کہا کہ اللہ رب العالمین تم لوگوں کو ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، آزمائے گا۔ ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر میں جو لوگ پانی پیے گا نا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، جو لوگ پانی پئیں گے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اور جو پانی نہیں پئیں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں سے فاصلہ ہو رہا ہے، جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے کس طرح سے چھانٹے جاتے ہیں، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے کہ فوج میں کون لڑنے والا ہے نہیں ہے، اس حساب سے حوصلہ بڑھا کر کے اس کو آگے بڑھانے کی بھی بات آئی ہے۔ تو یہاں طالوت نے لشکروں سے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پیے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، ہاں جو اسے نہیں چکھے گا وہ مجھ میں سے ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک چلو آدھ چلو اگر پی لے تو الگ بات ہے۔ آپ دیکھیں جنگ میں ہوتا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، تو جو بھی دکھ اور تکلیف ہے تو اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، بہت صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو یہاں طالوت نے لشکروں سے کہا کہ اللہ رب العالمین ایک نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ نہر کون سا نہر، یہ کون سی نہر تھی؟ تو اس کے بارے میں بعض نے ذکر کیا ہے کہ یہ نہر الشریعہ، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان یہ نہر تھی، اردن اور فلسطین کے درمیان میں یہ نہر تھی۔ تو اسی نہر کے بارے میں طالوت نے لشکروں سے کہا کہ اس نہر سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، آزمانے والا ہے، جو بھی اس سے پانی پیے گا وہ مجھ سے میرے ساتھ نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، مجھ میں سے ہوگا۔ ہاں ایک آدھ چلو اگر پی لے تو وہ الگ بات ہے، کرے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، ہاں چند لوگوں کے باقی لوگ پانی پی لیے اور پیٹ بھر کر کے پیے پانی، خوب سیر ہو کر کے پانی پیے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے آتا ہے کہ جو لوگ پیٹ بھر کر کے پانی پیے اس کی پیاس نہیں گئی، اور جو لوگ چلو یا آدھ چلو پی لیے تو ان کی پیاس بجھ گئی۔ تو یہ لوگ خوب پیٹ بھر کر کے پانی پی لیے اس میں سے، تو اب ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہ گئی، لڑنے کے لیے اب تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین فرماتا فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود۔ اب دیکھیے جو لوگ اب جب وہاں نہر سے باہر گئے، اوپر گئے یا آگے بڑھے، تو جو لوگ اس میں تھے ایمان والے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ کے لیے جانے والے ہیں، اب یہاں جب نبی یہ بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین
اس نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اب جو لوگ پانی پی لیے تھے نا، تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم اب جالوت اور ان کی جو قوم ہے، ان کا جو لشکر ہے، اس سے ہم جہاد کرنے کی طاقتیں نہیں رکھتے، ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم، یعنی آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنود، کہ جالوت اور ان کے لشکر سے ہم لڑیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، ہاں جو لوگ جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب یہاں جو لوگ ایمان والے تھے، جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی تعداد بڑی تعداد کو شکست دے دیتی ہے، جو تھوڑی تعداد ہے نا، وہ بڑی تعداد کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہی انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بہت سارے اسلام میں ایسا بھی مواقع۔ اب دیکھیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ پھر بھی مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ جنگ موتا کو آپ لے لیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور دوسرے کی تعداد کتنی تھی؟ اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں، جنگ خندق، احزاب کو آپ لے لیں، دیکھیں۔ تو ایمان اصل چیز ہے، اگر ایمان ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ تو وہی لوگوں نے کہا کہ جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت مواقع ایسے بھی ہوئے ہیں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو شکست دے دیے ہیں، تو اسی ہی ہوگا ایسا کہ چہ جائے کہ ہماری تعداد کم ہے، ہم غالب آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا بھی کی، یعنی اللہ کے حکم سے کم والے زیادہ والے پر حاوی ہو جاتے ہیں اور فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب دیکھیں ان کی تعداد کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ شروع میں جو یہ بنو اسرائیل والے تھے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی تعداد 80,000 تھی شروع میں، پھر لاسٹ میں ان کی تعداد کم رہ گئی۔ اور صحیح بخاری کے اندر براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بیان کرتے تھے کہ طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی تعداد جنگ بدر میں تھی، یعنی 313 کے قریب یہ طالوت کے ساتھ لوگ تھے جو جالوت سے لڑنے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ دیکھیے کہ جب یہ طالوت اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے لڑنے کے لیے گئے تھے، جب جالوت کے سامنے گئے اور ان کے لشکر کے سامنے گئے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسباب کے ساتھ ساتھ دعا یہ بہت اہم چیز ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے تو کس طرح سے آپ اللہ رب العالمین سے دعا کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سن لی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہاں ان لوگوں نے جو طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے، ایمان والے تھے جو بھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر صبر کو ڈال دے میرے اوپر صبر اور ثابت قدمی عطا فرما۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں کامیابی عطا فرمانا، ہماری مدد کرنا۔ اور جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو کامیابی دی تھی۔ اس کے بعد اب آگے مسئلہ ہو رہا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب اللہ کے حکم سے جالوت اور ان کے جو لشکر تھے انہوں نے زیر کر دیا، ان کے اوپر کم تعداد والے طالوت اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو فتحیابی اور نصرت سے نواز دیا۔ اس کے بعد آگے فرماتا ہوا قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام جو کہ ابھی نبی نہیں تھے
اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی تھی، حکمت اور نبوت بھی اللہ رب العالمین نے بعد میں عطا فرمایا۔ تو یہ داؤد جو کہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے اور نہ تو ان کو ابھی بادشاہت ملی تھی، یہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وقتل داؤد جالوت، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت یہ بہت طاقتور اور پاورفل تھا، بہت مضبوط لڑاکو تھا، جنگجو تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جیسے رسی وغیرہ میں ہوتا ہے نا، پتھر فاندہ بنا کر کے پھینکنا، اس طرح سے پھینکے تو اس کو جالوت کو لگا اور جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اور جیسے ہی جالوت کی موت ہوئی نا تو اب لشکر کے اندر ہنگامہ مچ گیا، بکھر گیا، ان کو شکست مل گئی، اب وہ لوگ ناکام ہو گئے اور ان لوگوں کو کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بہت کچھ دیا، بہت کچھ۔ اللہ رب العالمین نے بادشاہت بھی عطا فرمائے، حکمت بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، یعنی کہ اللہ کے فیصلے کے حساب سے یہ ان کا فیصلہ ہو۔ اسی طرح سے داؤد علیہ السلام کو بہت کچھ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، جو اللہ نے چاہا اس کو سکھلایا۔ اب اسلحے بنانا جانتے تھے، کس حساب سے یہ کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام اس نبی کے بعد، جو نبی تھے شمویل تھے، اس کے بعد یہ بادشاہ بنے اور اسی طرح سے ان کو نبوت بھی ملی، یعنی نبوت بھی، یہ نبی بھی ملے، نبی بھی بنے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ۔ اب یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو قوم بھی ظلم و زیادتی کرتی ہے، اللہ رب العالمین اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیتا ہے جو قوم ظلم و زیادتی سے روکنے والی ہوتی ہے، جو ظلم و زیادتی نہیں کرتی ہے۔ ورنہ اگر ظلم و زیادتی کرنے والی قوم کو یا ایسے بادشاہ کو اللہ رب العالمین اگر چھوڑ دینا تو زمین کے اندر ایسے لوگ فساد پھیلا دیں گے، زمین کو بگاڑ کر کے رکھ دیں گے۔ وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ یہاں اللہ فرماتا ہے ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ رب العالمین اب دنیا والوں پر یہ فضل و اکرام کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو تہس نہس کر دیتا ہے اور ایسی قوم کو وہاں لاتا ہے جو قوم کی ظلم و زیادتی کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر اسی طرح سے ظلم و زیادتی کرنے والی قوم کو اللہ رب العالمین اگر چھوڑ دینا ہمیشہ ہمیش کے لیے تو یہ لوگ تو دنیا کے اندر اور فساد مچائیں گے، جو کمتر لوگ ہیں، جو لاچار لوگ ہیں، ان کے اوپر اور ظلم و زیادتی کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رکھتا، بلکہ ایسی قوم کو برباد کر دیتا ہے جو قوم ظلم و زیادتی کرتی ہے اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین چونکہ یہ فضل والا ہے، اکرام والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، کہ یہ جو بنو اسرائیل کا جو یہ واقعہ ہے ہم جو آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے طالوت کو جالوت کے اوپر کامیابی اور فتح عطا فرمائی اور اس طرح سے جالوت مارا گیا اور پھر کس طرح سے ان کا اللہ رب العالمین نے نام و نشان مٹا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دنیا کے اندر دستور ہے کہ جو قوم بھی ظلم و زیادتی کرتی ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین ایک وقت آتا ہے کہ ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرتا نا تو دنیا کے اندر وہ ظلم و زیادتی میں اور سرکشی میں اور آگے بڑھتا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو طالوت اور جالوت کے درمیان جو جنگ ہوئی اور اسی طرح سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور پھر تابوت سکینہ کا جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، بنو اسرائیل کے اوپر جو احسان کیا اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا ہے۔ تو تابوت سکینہ کے بارے میں جو یہودیوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بیت المقدس یا قبۃ الصخرہ کے اندر ہے، یہ سب من گڑت بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی جو یہ بات کہی جاتی ہے وہ بھی بے بنیاد بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں گیا نہیں گیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔